بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تو اس کا عبداللہ تھا، ابی بن سلول کا بیٹا۔ مدینہ طیبہ کے معزز و محترم قبائل اوس و خزرج اور بنی نجار کا فقہ منتخب سردار۔ یثرب نامی علاقہ پر ایک طویل عرصہ یہود کی سرداری اور حکومت رہی۔ آج کے امریکہ کی طرح وہ یہود بھی سپر پاور تھے اور ان کے مفادات کے آڑے کوئی نہ آ سکتا تھا۔ حتیٰ کہ غیر از یہود قبائل کی شادیاں اس انداز میں ہوتیں کہ ہر دلہن اپنی شب عروسی کسی یہودی سردار کے پاس ہو کر ہی پیا گھر جا سکتی تھی۔ مالک بن عجلان بنی اوس اور بنی خزرج کا سردار اور سالار تھا۔ اس کی بہن نے اسے غیرت دلائی تو وہ اپنی بہن کی پہلی شب خلوت فتیون شہودی کے قلعہ میں زنانہ لباس میں اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ یہودی سردار کو قتل کیا، پھر اپنے ہم نسب ابو جبیلہ بن جفنہ شاہ غسان سے مدد کا طالب ہوا۔ اس شاہ غسان نے مدد کا وعدہ کیا، اپنے چیدہ لشکریوں کو ساتھ لے کر یثرب پہنچا۔ اوس و خزرج کو خوب انعام و اکرام سے نوازا، نہایت ہوشیاری سے وہاں عالیشان محل تعمیر کروایا۔ پھر قبائل یہود کو بھی انعام و اکرام کا لالچ دیا۔ بڑے بڑے تمام یہودی سردار درہم و دینار کے لالچ میں اس کی دعوت پر اس کے محل میں اکٹھے ہوئے تو اس نے 385 یہودی وڈیروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح اوس و خزرج کو یہودی بدکماشوں سے نجات مل گئی۔ اب پورے علاقے میں اوس و خزرج کا سکہ چلتا تھا، مگر دین نہ رہے تو دنیا کی عزت و عظمت بھی تھوڑے وقت کی مہمان ہوتی ہے۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ اسلام سے پہلے ایک ایسا سلسلہ جنگ کا شروع ہوتا ہے جو 120 سال تک چلا۔ اس سے جنگ بوہاس کہا جاتا ہے۔ دونوں طرف سے بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ دونوں شاخیں ایک ہی خاندان بنی خزرج کی تھیں۔ آپس میں لڑتے لڑتے جب تھک گئے تو آپس میں صلح کر کے ایک ہی سردار بنانے میں متفق ہوئے۔ سردار منتخب کر لیا گیا، بس اس کی تاج پوشی باقی تھی۔ جشن تاج پوشی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اسی دوران اوس و خزرج کی معاشی پسماندگی کے علاج کے غرض سے قریش مکہ سے کوئی معاہدہ کرنے چند سردار مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ حج کا موقع اور نبوت کا 11واں سال تھا۔ قریش مکہ سے معاشی معاہدہ تو نہ ہو سکا، مگر اسد بن زرارہ اور عوف بن حارث رضی اللہ عنہم سمیت 7 خوش نصیبوں کو منا کی ایک گھاٹی میں آفتاب نبوت کی عالمتاب کرنوں سے خز وافر نصیب ہو گیا۔ انہوں نے کلمہ اسلام کو خوش دلی سے قبول کیا اور آئندہ سال حج ہی کے موقع پر اپنے ساتھ مزید ساتھی لائے اور حسب وعدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام منع کے دوران اسی دشوار گزار گھاٹی میں ملاقات کو حاضر ہوئے۔ بیعت عقبہ ہوئی، تعلیم قرآن کے لیے معلم مانگا۔ سیدنا مصعب بن عمیر کو ہمراہ کر دیا گیا۔ ان کی تبلیغ و دعوت اور محنت سے آئندہ برس نبوت کے 13ویں سال اسی مقام پر 82 مردوں اور 3 عورتوں کو بیعت عقبہ ثانیہ کی شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یثرب کو مدینۃ الرسول اور اہل یثرب اوس و خزرج کو انصار رسول و انصار اصحاب علیہم رضوان بنانے کا پروگرام طے ہو گیا۔ ابی بن سلول کا بیٹا سوتے جاگتے اپنی تاج پوشی اور اوس و خزرج کے تخت پر قبضہ کے خواب دیکھتا تھا، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ اہل شہادت کی تعداد روزانہ بڑھ رہی تھی۔ اس کی تاج پوشی کو گویا بلا ہی دیا گیا تھا کہ اچانک کے اوائل میں آفتاب نبوت مکہ مکرمہ سے 300 میل جنوب میں قباء کی بستی میں طلوع ہوا اور صرف 14 دن بعد یثرب کو مدینۃ الرسول مدینہ طیبہ کا صحیح نام مل گیا۔ نام تو اس کا عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ، مگر وہ حقیقت میں نفس کا بندہ تھا۔ اس کی دنیوی عزت خاک میں مل چکی تھی۔
اس کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ دکھانے کو تو اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تھا، مگر اصل عزت سے ناواقف تھا۔ اس نے اسلام اور اہل اسلام سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اب ساری زندگی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف سازشیں کی۔ غزوہ احد کے موقع پر پورے تہائی لشکر اسلام کو ورغلا کر واپس لے جانے میں کامیاب ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر اصحاب رسول کو سب و شتم کرتا، انہیں کمی بیوقوف کہتا اور طرح طرح کی گالیاں دیتا۔ ایک موقع پر اس کے بیٹے جو نہایت مخلص مومن تھا کو پتہ چلا تو وہ تیغ بقف اس کا سر اڑانے کو آ گیا، مگر اس نے معافی مانگی اور رسول رحمت نے بھی صاحبزادے کو ایسا نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا نام تو عبداللہ تھا، مگر وہ نفس و شیطان کا بندہ رہا۔ جب مر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و رافت کے اظہار کے طور پر اپنی قمیض مبارک اس کے کفن کے طور پر دی، اس کے منہ میں لہاب مبارکہ ڈالا، اس کے لیے جنازے میں مغفرت اللہ سے طلب کی، مگر رسول اور اصحاب رسول علیہ السلام کو سب و شتم چھوٹا جرم نہیں تھا، اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ خالق دو جہان نے اپنے رسول رحمت کو اس بدمعاش اور اس کے ہم کماش لوگوں کے جنازوں سے ہمیشہ کے لیے روک دیا، بلکہ ان کی قبروں کے نزدیک جانے سے بھی منع کر دیا۔ نام اس کا عبداللہ تھا، مگر کام شیطان سے بھی بدتر تھا۔ ناظرین کرام، ایسے آستین کے سانپ اور منافق لوگ مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، جو بظاہر تو مومن کہلاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے منافقین سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔